بحیثیت گورنر آپ کو سب سے بڑا اعتراض کیا ہے 27ویں آئینی ترمیم پہ؟ دیکھیں مجھے 27ویں آئینی ترمیم پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. میں صرف تنقید و تنقید نہیں کر چاہتا، اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے سسٹم کو نقصان ہو. اس سسٹم کا متبادل آپشن کوئی نہیں ہے ہمارے پاس. میری خواہش ہے کہ میری پارٹی اپنی پرانی جگہ پہ آئے. گورنر بہت بڑا آئینی عہدہ ہے اور صوبے میں ایک گورنر ہوتا ہے، تو کیا گورنر کی سیلری بھی پورے صوبے میں سب سے زیادہ ہوتی ہے؟ سب سے کم ہوتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ٹی وی نیوز کے ساتھ میں مولانا کامران صفدر، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں گورنر پنجاب جناب سردار سلیم حیدر خان صاحب. سردار صاحب، اس سے پہلے آپ وفاقی وزیر بھی رہے ہیں، اب آپ گورنر ہیں پنجاب کے. کیا فرق ہے دونوں میں؟ وہ بہتر تھا، یہ بہتر تھا؟ اس میں زیادہ خدمت کی یا اس میں زیادہ خدمت کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں تو بڑا چھوٹا سا بندہ ہوں، اور یقین کریں میرے پلے تو کچھ ہے ہی نہیں. اس مالک کی مہربانی ہے، رسول خدا کی مہربانی ہے، اولاد رسول کی مہربانی ہے، اور میری پیپلز پارٹی کی قیادت کی مہربانی ہے جو ایک عام ورکر کو لے کے اور یہاں گورنر کے عہدے تک لے کے آئے. گورنر کی پوزیشن اور ہے، اس میں میں کم از کم ان غریب لوگوں کو بہتر طریقے سے ہیلپ کر سکتا ہوں. آپ نے عام لوگوں کے لیے بہت زیادہ دروازے کھول دیے، بہت زیادہ فنکشن ہوتے ہیں، بہت زیادہ لوگوں سے ملتے ہیں، تنقید کا نشانہ بھی بنتے ہیں. کوئی لوگ، کوئی اسپیشل جو لوگ وہ اعتراض نہیں کرتے کہ آپ نے یہ کیا یہاں پہ لگا دیا، میلہ لگا دیا؟ جنہوں نے کہا، میں نے انہیں کہا کہ میں آپ کو علیحدہ ٹائم دوں گا، یہی ہے مجھے زیادہ ٹائم دینا پڑے گا. آپ یہ چاہتے ہیں کہ علیحدہ آپ کی بات چیت سنی جائے، آپ کو پروٹوکول دیا جائے، میں وہ بھی دوں گا، لیکن ان لوگوں کو روک نہیں اس سکتا. کا مطلب اعتراضات تھے، دوستوں کے اعتراضات تھے؟ تھوڑے تھے لیکن تھے. بحیثیت گورنر آپ کو سب سے بڑا اعتراض کیا ہے 27ویں آئینی ترمیم پہ؟ دیکھیں مجھے 27ویں آئینی ترمیم پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. اپنا میں اس پہ راضی ہوں. میرے خیال میں یہ بالکل ٹھیک ہے. میری بھی ذاتی رائے، میری پارٹی کی بھی یہ رائے ہے کہ یہ جو سسٹم چل رہا ہے، اس سسٹم کا متبادل آپشن کوئی نہیں ہے ہمارے پاس. بلاول صاحب نے اعتراض کیا تھا کہ وقت دینا چاہیے اور جو بھی ترمیم آئے اس پہ بحث ہونی چاہیے. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ 28ویں ترمیم اگر آتی ہے تو اس سے پہلے بحث ہونی چاہیے اور وہ عام لوگوں میں لے کے ہیں. کیا 28ویں آئینی ترمیم کی بھی تیاری ہو رہی ہے؟ آپ کے علم میں کیا ہے؟ دیکھیں جمہوری طریقہ یہی ہے کہ کوئی بھی اگر جمہوری عمل کو آگے لے کے جانا ہے تو اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. ہم نے 2 دن ڈیبیٹ کی ان 25 شقوں پہ، اور اس ڈیبیٹ میں 22 شقوں پہ ہمارا اتفاق نہیں ہوا. تو یہ نہیں کہ ہم نے انہیں اٹھا کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا. پیپلز پارٹی نے، ہمارے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ اس پہ پھر ڈیبیٹ ہم کریں گے. دہشت گردی میں دوبارہ سر اٹھانا شروع کر دیا ملک میں، بڑا ناخوشگوار واقعہ پیش ہے، آپ نے اس پہ مذمت بھی کی. کیا سمجھتے ہیں یہ دوبارہ ذمہ دار کون ہے؟ کیا ہماری سیاسی جو عدم استحکام ہے ملک میں، آپ کس حد تک سمجھتے ہیں کہ وہ بھی اس کا ایک اعلیٰ کار لوگ اس کو بناتے ہیں؟ پچھلے پی ٹی آئی دور میں بہت بڑا ظلم ہوا. ایک آپ نے ان کو کریش کر دیا، ان کو خاتمے کے قریب کر دیا. پھر آپ کے اپنا سب سے بڑی ایجنسی کے جو ہیڈ ہیں وہ پھر افغانستان گئے، پھر آپ نے ان سے ڈائلاگ کیا جس کی ضرورت ہی نہیں تھی. وہی لوگ جو ہے آج پھر اس ملک کو برباد کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. تو یہ ہماری اپنی پالیسیاں ہیں جس کی وجہ سے یہ خرابیاں ہیں. پالیسیز جو ہیں اس ملک کی ہر سیکٹر میں نقصان کی وجہ یہ ہے کہ جو نیشنل انٹرسٹ میں پالیسی اگر پیپلز پارٹی بناتی ہے تو نون لیگ آتی ہے تو وہ اس وجہ سے اس کو ختم کر دیتی ہے کہ اس کا کریڈٹ پیپلز پارٹی کو جائے گا. اور اگر نون لیگ کوئی اچھی پالیسی بناتی ہے، پی ٹی آئی آتی ہے یا پیپلز پارٹی تو اس طرح ویسے نہیں کرتی. لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ ایک تواتر سے جو ملکی بہتری کی پالیسیز ہوں ان کو کنٹینیو کرنا چاہیے. قبائلی جرگہ ہوا ہے قبائلی، کیا سمجھتے ہیں اس سے کوئی پازیٹیوٹی کی امید ہے آپ کو؟ آپ چونکہ بڑا کے پی کے اور پنجاب دونوں کے مزاج کو بڑا ڈیپلی سمجھتے ہیں اور آپ ان کے بڑے قریب ہیں. دیکھیں اس کے پازیٹیو اثرات آ سکتے ہیں، امید کی جا سکتی ہے کہ ہمارے جو قبائلی زعماء ہیں اور ہمارے قبائلی لوگ جو ہیں وہاں پہ کم از کم وہ اس پہ ہو جائیں، اور ہو رہے ہیں کہ ہم دہشت گردوں کو اپنی صفوں میں نہیں گھسنے دیں گے، اپنے ایریاز میں نہیں آنے دیں گے. آپ سب کو سپیس دینے کی بات کرتے ہیں، آپ کی باتوں کا اثر پی ٹی پہ بہت کم ہو رہا ہے. کیا وجہ؟ آپ کے تعلقات اچھے نہیں ہیں یا وہ اس پازیٹیو بات کو سننا ہی نہیں چاہ رہے؟ نہیں، انہوں نے نا اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں، اور انہوں نے اپنا ٹائم ضائع کیا ہے. وہ اگر ہٹ دھرمی پہ اسی پہ اڑے رہے، کیا کیا ہے انہوں نے؟ کتنا ٹائم ہو گیا عمران خان جیل میں، تو کیا کر لیا ہے؟ اس اپنا خان صاحب کو باہر نکال لیا ہے.
یا کوئی ان کے لیے کیا آسانی پیدا کر لی ہے یا ملک کے لوگوں کے لیے کیا کر لیا ہے. کوئی بات بھی ان کو ایک بات سمجھ نہیں آ رہی. ڈائلاگ کے علاوہ کبھی مسئلے حل نہیں ہوتے. دیکھیں نیلسن منڈیلا اتنے لمبی انہوں نے جیل کاٹی, اخیر میں کامیابی انہیں جو ہے وہ ڈائلاگ سے ہوئی. زرداری صاحب نے بڑے مشکل ترین حالات میں پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا, اور اب بھی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پاکستان پیپلز پارٹی یہ چاہ رہی ہے کہ ہر صورت حکومت اپنی جو مدت ہے وہ پوری کرے, اور ہر صورت وہ حکومت کو چلانا چاہ رہی ہے. کیا وہ اس چیز کا شاخسانہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اس خواہش کو, اس وش کو کسی نہ کسی حد تک حکومت مس یوز کر رہی ہے, یا اس کی آپ کی کمزوری سمجھ رہی ہے؟ دیکھیں زرداری صاحب جو ہے نا وہ تو بڑے عظیم انسان ہیں, وہ محبت کرنے والے انسان ہیں, بڑے کھلے دل کے مالک ہیں, بڑے بڑے ان سے زیادتیاں ظلم ہوئے, انہوں نے سب کو ایک زبان کی جنبش سے ان کو معاف کر دیا. ہم اگر کوئی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں بیٹا چھوڑ دو, میں نے یہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے. صاف دل کے ساتھ اس سسٹم کو سپورٹ کر رہے ہیں, اس کو چلا رہے ہیں, حالانکہ ہمارے بہت سارے گلے شکوے ہیں. سمجھتے ہیں اگر پاکستان پیپلز پارٹی اس نیج پہ پیچھے ہٹتی ہے تو ملک کو ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے؟ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. پیپلز پارٹی اگر پیچھے ہٹتی ہے, سسٹم کلیپس ہوتا ہے تو بہت بڑا نقصان ہے. اور آپ آج سے 3-4 سال پھر پیچھے چلے جائیں گے, کئی سال بلکہ پیچھے چلیں گے. 3 سال پیچھے آپ جہاں پہ تھے وہ پچھلے 50 سال پیچھے تھے. دیکھیں آج کی صورتحال جو ملک کی یہ 2-3 سالوں کی صورتحال ہے, 20 سال اس سے اچھی صورتحال تھی. آج ہم مائنس میں چلے گئے ہیں. تو اب اگر اس سال میں کچھ چیزیں بہتر ہوئی ہیں, میں بالکل کوئی زیادہ کریڈٹ نہیں لیتا, میں بالکل یہ نہیں کہتا دودھ نہر کی اپنا شہد کی نہریں جو ہیں وہ بہہ رہی ہیں, لیکن کچھ نہ کچھ سٹیبلٹی تو آئی ہے نا, کچھ چیزیں تو بہتر ہوئی ہیں. آج اگر ہم ذرا سی غیر ذمہ داری کریں تو ہم بالکل یہ ملک پھر پتہ نہیں کہاں چلا جائے گا. 18ویں ترمیم کی بات کریں تو صوبوں کے حقوق کی بات کی جا رہی ہے, ان سے واپس لینے کی, اس حق میں ہیں کہ صوبوں سے جو اختیارات سے وہ واپس لیے جائیں, یا صوبوں کو مزید بااختیار کرنے کی فیور میں؟ دیکھیں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا ویژن ہے, وہ ہماری قائد تھیں, اور ان کے ویژن کے مطابق ہی ہم چلنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور کوئی صوبہ بھی یہ نہیں چاہتا کہ 18ویں ترمیم میں سے صوبائی خود مختاری کو جو ہے وہ کچھ رول بیک کیا جائے. رول بیک اس کو کرنا ممکن نہیں ہے, میرے خیال میں یہ جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. اگر کوئی اس طرح کی بات ہے, بجٹ کے والے سے بات کرتے ہیں تو وہ پھر ٹیبل پہ بیٹھ کے NFC پہ بیٹھیں, ڈسکس کریں اور صوبوں کو قائل کریں. اچھا, سردار سلیم حیدر صاحب بڑے اگریسو تھے, بڑے وار کرتے تھے, بڑی اگریسو گفتگو کرتے تھے, کچھ عرصے سے بیک فوٹ پہ چلے گئے ہیں. حکمت عملی ہے, سیاسی مجبوری ہے, یا کوئی پریشر ہے؟ نہیں دیکھیں میں تو نہ کوئی پریشر لیتا ہوں نہ کسی مجبوری میں جاتا ہوں. میں تو توکلی آدمی ہوں, اللہ توکل پہ کھڑا ہوتا ہوں, اور جو میرا ضمیر کہتا ہے اس پہ میں بولتا ہوں. میں صرف تنقید نہیں کر چاہتا, میں صرف وہ اعتراضات نہیں لگانا چاہتا پوائنٹ سکورنگ والے, اور میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے سسٹم کو نقصان ہو. میں نے آپ کو کہا بالکل یہ میرے دل کی آواز ہے, کسی طرف سے کوئی پریشر یا کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور پارٹی کا میرے پہ اعتماد ہے, پارٹی کو پتہ ہے کہ یہ جو کرے گا بہتر ہی پارٹی کے لیے کرے گا, کیونکہ میری اللہ کے فضل و کرم سے اپنی پارٹی سے وفاداری ہے, اور میری خواہش ہے کہ میری پارٹی اپنی پرانی جگہ پہ آئے, اور میں اس پارٹی کو پنجاب میں اس جگہ پہ لے کے جا سکوں جہاں پہ یہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے ٹائم پہ تھی, اور جہاں پہ یہ شہید ذوالفقار بھٹو کے ٹائم پہ تھی. سر, گورنر بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے, اور صوبے میں ایک گورنر ہوتا ہے, تو کیا گورنر کی سیلری بھی پورے صوبے میں سب سے زیادہ ہوتی ہے؟ سب سے کم ہوتی ہے, سب سے کم ہوتی ہے. کتنی ہوتی ہے آج کل؟ تو ایک عام وزیر جو عام MP ہے اس کی جو سیلری ہے وہ بھی 4 لاکھ سے. اچھا, ایمانداری سے میں نے پوچھی نہیں, لیکن جو میں نے سنی نہ میں نے دیکھی, اللہ میرا گواہ ہے, میں وضو میں ہوں, میں سچی بات کر رہا ہوں, یہ کوئی سیاسی نہ میں نے دیکھی نہ میں نے پوچھی. کوئی کہتا ہے 73,000 ہے, کوئی کہتا ہے 85,000 ہے, لیکن میرا خیال ہے 73,000 سے کم نہیں ہے اور 85 سے زیادہ نہیں ہے. میرا خیال ہے 85 ہے. کبھی لی نہیں؟ نہیں میں نے نہیں, نہ کبھی دیکھی نہ پوچھی اور نہ لی, میں نے نہیں. کیا کہاں جاتی ہے سیلری؟ کسی کو ڈونیٹ کر رہے ہیں یا حکومت کو واپس کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں یہاں پہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک تو فرینڈز آف گورنرز اتنے ہیں, ٹھیک ہے, ہمیں کوئی کمی نہیں ہے, ہمارے پاس پیسہ بہت ہے, اللہ کا بہت شکر ہے, اور ہم وہ پرندوں والی ہماری زندگی ہے, میرا اس پہ ایمان ہے. مجھے کل کے لیے کچھ نہیں چاہیے, مجھے آج کے لیے چاہیے وہ اللہ دے دیتا ہے,
اور میں نے جو کرنا ہوتا ہے اللہ میرا گواہ ہے، کوئی میں نہیں دیکھتا بجٹ ہے نہیں ہے کرنا نہیں ہے کہ ٹھیک ہے یہ کرنا ہے. اب دیکھیں نا، میں چھوٹی سی آپ کو بتا دوں، پچھلے سال ہم نے محفل میلاد یہاں پہ کرائی، 1.5 پونے 2 کروڑ کا خرچہ ہوا. ہم نے گورنمنٹ کے پیسوں سے 1 ٹکا نہیں لگایا. ہم نے 16 ٹکٹ اناؤنس کیے اپنا اس میں، اور 22-24 کے قریب ہو گئے عمرے کے ٹکٹ. ہم نے گورنمنٹ کا 1 پیسہ اس میں نہیں لگایا، اور کوئی کمی نہیں ہے. ہم نے جو کرنا ہوتا ہے، ابھی 16 تاریخ کو بے نظیر بھٹو شہید فری ڈیالسس سینٹر، فری بلڈ بینک، تھیلیسیمیا سینٹر، فری لیبارٹری فتح جنگ میں ہم جو ہے سندرس فاؤنڈیشن کے ساتھ مل کے اس کی اناگوریشن کر رہے ہیں. کروڑوں روپے کا پروجیکٹ ہے، لوگوں نے دیے ہیں، کوئی پلاننگ نہیں کی، بن گیا ہے. یہ ایسی چیز پائپ لائن میں ہے کہ آپ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ مل کے پنجاب میں کوئی بڑا منصوبہ لانچ کرنا چاہتے ہوں؟ دیکھیں میری خواہش ہے کہ جس طرح کا وہاں پہ ہیلتھ سسٹم سندھ گورنمنٹ نے بنایا ہے، اسی میں سے جو ہے وہ ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹل جو ہے وہ میں چیئرمین صاحب سے پہلے گزارش کی تھی، ابھی دوبارہ بھی کروں گا کہ مجھے ایک وہ دیں اور اس کو اٹک میں ہم بنائیں. تو میری کوشش ہے انشاءاللہ. سر آخری سوال کہ بہت سے لوگ تو آپ کو ملتے ہیں کسی نہ کسی ریفرنس سے آ کر، اگر عام بندہ کوئی آپ سے ملنا چاہے اور وہ چاہے کہ میں گورنر ہوں اور گورنر صاحب سے ملوں، تو کیا اس کے لیے بھی کوئی ڈیسک کرائٹیریا یا کوئی ایس او پی بنایا آپ نے کہ عام بندہ بھی آپ سے آ کے مل سکے، یا اس کا کیا طریقہ کار ہوگا؟ دیکھیں اس کا طریقہ تو بڑا آسان ہے نا جی. دونوں گیٹ کھولے ہوئے ہیں اور وہاں پہ صرف سیکورٹی چیک کرنا ہے اور ان کو اندر بھیج دینا ہے. اور میرے پاس تو زیادہ وہی لوگ آتے ہیں جو بغیر کسی سپورٹ، بغیر کسی سفارش کے، اور 1 بجے کے بعد کوئی نہیں روکتا. اور یہ بھی ہے کہ جو جس کام کے لیے آتا ہے اس کے لیے ہم ایفرٹ بھی کرتے ہیں. کام ہو نہ ہو یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، ہوتے بھی ہیں نہیں بھی ہوتے، لیکن یہ نہیں ہوتا کہ ہم صرف یہ کہیں کہ پیپلز پارٹی والے، پی ٹی آئی کا بندہ ہے، نون لیگ کا ہے، کسی کا بھی ہے، ہمارا ملک ہے، ہمارا بھائی ہے. اور جب کوئی غریب آدمی جو شاید تحصیلدار تک نہیں پہنچ سکتا میرے پاس آ جاتا ہے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. بہت شکریہ. گورنر صاحب ایک ایسی شخصیت ہے کہ ان کے ساتھ باتیں کرنا چاہیں تو 24 گھنٹے بھی ہم ان سے بات کر سکتے ہیں، لیکن ان کا ٹائم بہت قیمتی ہے. سردار سلیم حیدر خان صاحب ہمارے ساتھ تھے، آپ نے ان کی گفتگو سنی. آپ ان کی گفتگو سے اندازہ لگا سکتے ہیں، ان کی باتوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں ان کی سوچ کا، ان کا کیا سوچتے ہیں آپ کے لیے، ملک کے لیے اور عوام کے لیے. رانا کامران کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.